بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كتابه الكريم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. انتہائی قابل قدر معزز ومکرم مشائخ کرام، بزرگان دین و ملت، احباب جماعت، عزیز دوستو اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ رب العالمین کے شکریہ کے بعد میں صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے تمام منصوبین کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور انہیں اس عظیم کانفرنس کے انعقاد پر دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے ماحول کے حساب سے اسلام اور رواداری کے مرکزی عنوان پر اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا. اس کانفرنس میں میرا جو موضوع ہے ابھی آپ نے سنا، دہشت گردی اور اس کی تباہ کاریاں. محترم حاضرین، اگر ہم بغور کتاب و سنت کے تمام نصوص کا مطالعہ کریں تو اس کا نتیجہ یہ آئے گا کہ اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے جو شریعت نازل کی ہے، جس شریعت پر چلنے کا ہمیں مکلف بنایا ہے، یہ شریعت، یہ قرآن کریم کے نصوص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، کل 5 بنیادی امور کی حفاظت کے لیے نازل ہوئی ہے. اللہ رب العالمین نے یہ شریعت بنیادی 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے نازل کیا ہے. پہلی چیز ہے دین کی حفاظت، شریعت کی حفاظت. اسی لیے اللہ رب العالمین نے شرک کو حرام قرار دیا. دوسری چیز ہے جان کی حفاظت، نفس کی حفاظت. اس لیے اللہ رب العالمین نے قتل و غارت گری کو حرام قرار دیا. اور اسی نقطے پر آج کا میرا خطاب ہے، جان کی حفاظت، نفس کی حفاظت. تیسری چیز جس کی حفاظت کے لیے یہ شریعت نازل کی گئی ہے وہ ہے عقل کی حفاظت. اسی وجہ سے شراب کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، کیونکہ شراب پینے سے یہ عقل زائل ہو جاتی ہے اور انسان اور حیوان کے درمیان فرق مٹ جاتا ہے. چوتھی چیز ہے نسب اور نسل کی حفاظت. اسی لیے اللہ رب العالمین نے نکاح کو مشروع قرار دیا اور زنا کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ زنا سے نسل کی حفاظت نہیں ہو پاتی، نسب کی حفاظت نہیں ہو پاتی. اور 5ویں و آخری چیز ہے مال کی حفاظت.
دہشت گردی کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے وہ اسی پیغام سے بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو شریعت نازل کی اس کے بنیادی مقاصد میں سے یہ ہے کہ جان کی اور مال کی حفاظت ہو. دہشت گردی سے اسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے. امن و امان قائم کرنا زمین پر یہ اسلام کے بنیادی اغراض و مقاصد میں سے ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین سے دعا کی کیا فرمایا؟ رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات. اے اللہ اس شہر کو تو امن و امان والا بنا اور اس کے اہل و عیال کو مختلف طرح کے پھلوں سے نواز. اللہ رب العالمین سے ابراہیم علیہ السلام نے رزق سے پہلے امن و امان کا مطالبہ کیا. اللہ رب العالمین سے امن و امان کی پہلے دعا کی, بعد میں کھانے پینے کی دعا کی. اگر کسی کو کھانا پینا نہ ملے وہ بھوکوں مر جائے گا, لیکن کھانا پینا موجود ہو, امن و امان کی زندگی اسے نصیب نہ ہو, دہشت اور خوف کے سائے میں جیتا ہو, تو دنیا کی تمام نعمتیں اس کے گھر میں موجود ہو, وہ ان کھانوں کی لذت محسوس نہیں کر پائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بغور سماعت فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصبح آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیست لہ الدنیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے ایک چھوٹے سے جھوپڑی کے اندر صبح کی اس حالت میں کہ وہ کسی کے خوف اور کسی کے تشدد کے سائے میں نہیں تھا, امن و امان کی اسے زندگی نصیب ہے, کہیں کسی کی کوئی دہشت نہیں, کسی کا کوئی خوف نہیں کہ کہیں سے کوئی آئے گا اور ہم پر حملہ آور ہو جائے گا, ہماری زندگی کو خطرہ ہے, کسی بھی وقت زندگی جا سکتی ہے, اس طرح کے معاملے اس کے ساتھ نہیں ہے. من اصبح آمنا فی سربہ, گرچہ اس کے پاس رہنے کے لیے ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے, کٹیا ہے, لیکن امن و امان کی زندگی اسے نصیب ہے. معافا فی جسدہ, اور جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے, اللہ رب العالمین نے عافیت کی زندگی اسے نصیب کی ہے. عنده قوت یومہ, اور اس کے پاس دن بھر کے کھانے کا رزق بھی موجود ہے, اسے کسی کے سامنے کھانے کے لیے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو گویا کہ دنیا کی تمام نعمتیں اس کے گھر میں اللہ رب العالمین نے جمع کر دی ہیں. دنیا کی تمام نعمتیں گویا کہ اس کے گھر میں جمع ہو گئی ہے, سمیٹ دی گئی ہیں. تو یہ امن و امان اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بدلے دنیا کی کوئی دوسری نعمت نہیں. تمام نعمتیں انسان کے پاس موجود ہو لیکن امن و امان اس کے پاس نہ ہو تو یہ تمام نعمتیں بے سود ہیں, ان کی کوئی قیمت نہیں. بلکہ ایک انسان اپنے دین پر بھی اسی وقت صحیح طریقے سے عمل کر سکتا ہے جب امن و امان اسے نصیب ہو. اگر امن و امان نصیب نہ ہو تو وہ دین پر صحیح طریقے سے عمل بھی نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے صحابہ اکرام کو ملک حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑا, کیونکہ مکہ کے اندر ان کے لیے امن و امان ختم ہو چکا تھا, امن و امان کی زندگی انہیں نصیب نہیں تھی. اسی امن و امان کو حاصل کرنے کے لیے تاکہ اللہ رب العالمین کی عبادت امن و امان سے کر سکے وہ حبشہ گئے, مکہ چھوڑ کر مدینہ بھی گئے, صرف اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت امن و امان سے کر سکیں. تو یہ امن و امان اتنی بڑی نعمت ہے, جس کے پاس یہ نعمت موجود نہیں ہے وہی اس کا حقیقت میں احساس کر سکتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. جو لوگ خوف و ہراس کے سائے میں جیتے ہو, جنہیں امن و امان کی زندگی نصیب نہ ہو, ان سے جا کر پوچھیں کہ امن و امان کیا ہوتی ہے. اللہ رب العالمین نے قریش پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, اللہ رب العالمین نے انہیں خوف و ہراس سے امن و امان عطا کیا ہے. تو یہ امن و امان زمین پر قائم کرنا اللہ رب العالمین کی شریعت کے اہم مقاصد میں سے ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کسی بھی ناحق نفس کے قتل کو حرام قرار دیا ہے. صرف حرام قرار نہیں دیا, قرآن کی زبانی سنیں کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے اللہ رب العالمین کی شریعت میں. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائیل,
انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر اعلان فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک نفس کو ناحق قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر ڈالا. یہاں نفس کی بات آئی ہوئی ہے, یہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں میں سے تھا یا غیر مسلموں میں سے تھا. اگر کسی نے کسی نفس کی ناحق قتل اور خوریزی کی, اسے ناحق قتل کر دیا, اس کا خون بہا دیا, فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا خون کر ڈالا. اور اگر کسی نے کسی نفس کو بچایا, کسی کی زندگی بچائی, فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر ڈالا. تو یہ ہے انسانی جان کی قیمت اور انسانی جان کا احترام اسلام کی نظر میں. اس لیے جو بھی اس امن و امان کو نقصان پہنچائے وہ اسلام کی نظر میں انتہائی سنگین قسم کا مجرم ہے, چاہے وہ نفس مسلمانوں میں سے ہو یا غیر مسلم میں سے ہو. کسی بھی نفس کو ناحق قتل کرنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے. یہ آج کے دور میں میڈیا سے متاثر بہت سارے ہمارے برادران وطن اسلام کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں پال لیتے ہیں, اور بہت حد تک بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی گھر کر جاتی ہے کہ اسلام دہشت گردی کو بڑھاوا دیتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کسی نے غور سے پڑھ لیا تو کبھی بھی اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی انصاف باقی ہے تو اسلام پر اور مسلمانوں پر, بلکہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر کبھی بھی یہ الزام نہیں دے سکتا کہ اسلام دہشت گردی کو بڑھاوا دیتا ہے. بلکہ حد درجہ اسلام کی نظر میں یہ سنگین جرم ہے. بعض لوگ اسلامی جہاد اور مسلمانوں کی صحابہ اکرام کی تاریخ سے دلیل پیش کر کے لوگوں کے ذہن میں غلط فہمیاں بیٹھاتے ہیں کہ دیکھیں اسلام نے جہاد کو مشروع قرار دیا ہے, اور جہاد میں کیا ہوتا ہے, جہاد میں ایک دوسرے کا خون بہایا جاتا ہے اور اسلام کے نزدیک یہ جائز ہے, لہذا اسلام دہشت گردی کو بڑھوا دیتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. میرے بھائیوں, میں چاہتا ہوں کہ اس تعلق سے جو غلط فہمی آپ کے ذہن میں پھیلائی جاتی ہے اس کی حقیقت سے آپ واقف ہوں. یہ بہت بڑا الزام ہے اسلام کے اوپر کہ اسلام جہاد کے نام پر دہشت گردی کو بڑھاوا دیتا ہے. اگر اسلام کے نظام جہاد کو کوئی شخص حقیقت میں سمجھ لے, کبھی بھی اسلام پر یہ الزام نہیں دے سکتا کہ اسلام دہشت گردی کو بڑھاوا دیتا ہے. حقیقت میں امن و امان کو قائم کرنے کے لیے ہی اللہ رب العالمین نے جہاد کو مشروع قرار دیا ہے. اس لیے جہاد میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ سامنے والا صرف غیر مسلم ہو تو اس کو قتل کرو. اسلام نے کہیں سے بھی یہ کسی مسلمان کو اجازت نہیں دی کہ سامنے کوئی غیر مسلمان ہو تو اس کو قتل کرنے کی تمہیں اجازت ہے. اگر سامنے والا محترم نفس ہے, اس نے کوئی ظلم اور تعدی نہیں کی ہے, امن و امان کو نقصان نہیں پہنچایا ہے, دہشت گردی میں مبتلا نہیں ہے, تو اس کا خون محترم ہے اور اس کا خون بہانا اسلام کی نظر میں ناجائز ہے, چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو چاہے غیر مسلمین میں سے ہو. جہاد کے بارے میں بھی یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ کسی کو بھی پاؤ اپنے مذہب کا نہ ہو اسے قتل کر ڈالو. یقیناً یہ اسلامی جہاد نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں اسلامی جہاد کے اصول و ضوابط میں سے کئی اقسام آپ کو ملیں گے کہ ایک شخص اپنے دین پر باقی رہتے ہوئے بھی اس کا خون اسلام کی نظر میں حرام ہے. اس کا خون اسلام کی نظر میں, گرچہ وہ اسلام قبول نہیں کیا ہے, اپنے ہی دین پر باقی ہے, اسلام نے اسے پوری آزادی دی ہے اپنے دین پر باقی رہنے کی, اور کسی مسلمان کے لیے اس کے اوپر حرام قرار دیا ہے کہ ایسے شخص کا خون بہائے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ذمی ہے, ذمی کون ہوتا ہے, مسلمان ہوتا ہے غیر مسلم ہوتا ہے؟ ذمی غیر مسلم ہوتا ہے, ذمی مسلمان نہیں ہوتا. ایسا شخص جو اسلامی اسٹیٹ میں رہتا ہو اور اس ملک کا بادشاہ اس کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہو اور وہ ٹیکس ادا کر رہا ہو, تو ایسے شخص کو قتل کرنا اسلام کی نظر میں سنگین جرم ہے. کیوں ایسے شخص کو قتل کرنے سے اسلام نے حرام قرار دیا؟ کیونکہ یہ جو شخص ذمی ہے
یہ عہد و پیمان کرتا ہے کہ میں امن و امان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں فتنہ و فساد نہیں پھیلاؤں گا، میں دہشت گردی میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ تو جس طرح اس نے امن و امان کو قائم کرنے کا عہد و پیمان کیا ہے، اللہ رب العالمین نے مسلمانوں پر حرام قرار دیا کہ کسی ایسے شخص کو تم قتل کرو جو امن و امان کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اس لیے ذمی کو قتل کرنا اسلام کی نظر میں حرام ہے۔ ایک اور قسم لیں، اگر کسی کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہو کہ آپ امن و امان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، قتل و غارت گری نہیں کریں گے، تو ہم بھی آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ ہم ایگریمنٹ ہو جانے کے بعد ایسے کسی بھی غیر مسلم کو قتل کرنا اسلام کی نظر میں انتہائی سنگین جرم ہے۔ جس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا ہے وہ اپنے دین پر باقی رہتے ہوئے بھی اس کا خون اسلام کی نظر میں حرام ہے، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ جب تک اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، گرچہ وہ اپنے دین پر قائم ہو، اس کے ساتھ کوئی شخص قتل و قتال کرے اور کوئی اسے ناحق قتل کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا تھا 10 سال تک کے لیے، جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ مکہ والوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایگریمنٹ ہوا کہ آپ ہمارے ساتھ قتال نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، ہم آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، آپ بھی ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ 10 سالوں تک کے لیے معاہدہ ہوا، اور اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، مسلمانوں نے اس ایگریمنٹ کو نہیں توڑا۔ مجبوراً خود مکہ والوں نے اس ایگریمنٹ کو توڑا تھا، مسلمانوں نے اس ایگریمنٹ کا آخری لمحے تک احترام کیا کہ جب تک ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہو چکا ہے، گرچہ وہ اپنے دین پر قائم ہو، ان کے ساتھ ہم قتل و غارت گری نہیں کریں گے، ان کے ساتھ جنگ نہیں لڑیں گے، کسی بھی ایسے شخص کو قتل نہیں کریں گے جس کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو، گرچہ وہ اپنے دین پر قائم ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام غیر مسلموں کے خون بہانے کی اجازت دیتا ہے، ذرا اسلامی نظام کو پہلے پڑھیں۔ بالکل ایسا نہیں ہے کہ اسلام کسی غیر مسلم کے قتل کی اجازت دیتا ہے، گرچہ وہ کسی ظلم کے اندر اور کسی دہشت گردی کے اندر ملوث نہ ہو، بلکہ جہاد اس کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ عام لوگوں کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ جہاد کا حکم عام لوگوں کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، یہ امیر المسلمین، امیر المؤمنین، یا آج کی زبان میں اگر کہیں تو کسی ملک کے بادشاہ اور کسی ملک کے راشٹرپتی اور پردھان منتری کے ہاتھ میں ہے۔ وہ فیصلہ کرے کس ملک کے ساتھ جہاد کرنی ہے، کس کے ساتھ جہاد کرنی ہے۔ عام لوگوں کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے پاور دیا ہی نہیں کہ جس کے خلاف چاہو تم جہاد کے نام پہ فتنہ و فساد پھیلاؤ۔ یہ حقیقت میں فساد ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ تیسری قسم کہ ایک شخص اپنے دین پر قائم رہے، اس کے باوجود اس کا خون محترم ہے، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں کہ اس کا خون بہائے۔ وہ کون ہے؟ جسے امن و امان حاصل ہو، مسلمانوں کے ساتھ اس کے ساتھ امن و امان اس نے طلب کی، کوئی غیر مسلم، یہاں تک کہ جنگ کے میدان میں بھی، جنگ کے میدان میں ہوتا کیا ہے؟ دونوں ایک دوسرے کا خون بہانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ یہاں پر بھی اگر کسی غیر مسلم نے مسلمانوں میں سے کسی سے بھی امان طلب کر لی کہ مجھے اپنے جان کی امان چاہیے، اور کسی نے بھی امان دے دی، تو باقی تمام لوگوں کے لیے اس شخص کو قتل کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ آپ یاد کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کا واقعہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام کو ابھی چند سالوں پہلے مکہ والوں نے گھر سے باہر نکالا تھا۔ یہ مجبور ہوئے تھے اپنا ملک چھوڑنے کے لیے، اپنی زمین چھوڑنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنے کے لیے، اور صرف چند سالوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ کو فتح کرتے ہیں۔ کوئی بھی شخص دنیا کا آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی کے ساتھ اس طرح ناروا سلوک کیا گیا ہو اور چند سالوں کے بعد اس کے ہاتھ میں پاور آ جائے، جن لوگوں نے ستایا ہے اب وہ کمزور پڑ جائیں اور بالکل بلا ہتھیار ہو جائیں، جن کے پاس اپنے نفس کے دفاع کے لیے بھی کوئی قوت نہیں ہے، اور جن کو انہوں نے ستایا ہے یہ اب فل پاور میں ہے۔ آپ کسی بھی شخص کو دیکھ لیں، کیا کریں گے؟ وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ انتقام لیں گے کہ تم نے ہمیں اتنا ستایا ہے، ہمارے خاندانوں کو، رشتہ داروں کو اجاڑ دیا ہے، پورے خاندان کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے، سب کچھ ہمارے ساتھ تم نے کیا،
ظاہر سی بات ہے کہ اب ہمارا حق بنتا ہے تمہارے ساتھ انتقام لینے کا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا؟ اذهبوا انتم الطلقاء، سب کے سب تم آزاد ہو، کسی کے ساتھ انتقام نہیں لیا جائے گا. جو کچھ تم نے ہمارے ساتھ کیا ہم نے اسے کھلے دل سے معاف کر دیا ہے. اس کے بعد لوگ ڈر رہے تھے کہ ہم نے ان مسلمانوں کو اتنا نقصان پہنچایا ہے، اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے، اگر ہمیں کوئی پکڑ لے تو ہمیں تو بخشیں گے نہیں. اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان خاص لوگوں کے بارے میں کوئی حکم صادر فرمائے، ایک شخص ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ایک خاتون ہے ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور کہا کہ مجھے اپنے جان کی امان چاہیے. انہوں نے امان دے دی. ایک خاتون نے، ایک مہیلا نے دشمنوں کے ایک ایسے شخص کو جنہوں نے زندگی بھر مسلمانوں کا خون بہایا ہے، اسے امان دے دی کہ ہاں میری طرف سے آپ کو امان حاصل ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ اگر کہیں مل جائے تو میں انہیں قتل کروں گا. انہوں نے زندگی بھر ہمیں نقصان پہنچایا ہے اور ہمیں زندگی بھر قتل و غارت گری کی ہمارے ساتھ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئی اور جا کر شکایت کی کہ اللہ کے رسول، میں نے اس شخص کو امان دی ہے اور دیکھیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اجرت من اجرت یا ام ہانی، اے ام ہانی جسے آپ نے امان دی ہے میں خود اسے امان دیتا ہوں، اب دیکھو کون آتا ہے اسے قتل کرنے کے لیے. یہ ہمارے رسول ہیں، ایک شخص جنہوں نے زندگی بھر مسلمانوں کو قتل کیا، اب فل پاور میں ہے اور ایک خاتون کے امان دینے کی وجہ سے اس کے خون کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرام قرار دے رہے ہیں. اجرت من اجرت یا ام ہانی، اے ام ہانی جس کو آپ نے امان دی ہے اسے ہم امان دیتے ہیں. کتنی قسمیں ہم نے بیان کی. جس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو جائے وہ اپنے دین پر قائم رہے اس کا خون بہانا حرام ہے. جس کے ساتھ جو ذمی ہو، مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہو اور ساتھ میں اس ملک کے بادشاہ نے اس کے جان و مال کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہو، اس کا خون بہانا حرام ہے پورے ملک والوں کے لیے. اسی طریقے سے اگر کسی کو امان مل گئی ہو اس کا بھی خون بہانا حرام ہے. یہ تینوں قسم کے لوگ کون ہوتے ہیں؟ غیر مسلم ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے، لیکن اسلام نے ان کا خون بہانا حرام قرار دیا. اب اس کے بالمقابل دیکھیں، اگر کوئی شخص مسلمان بھی ہو، اگر کوئی شخص مسلمان ہو، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے لیکن زمین میں فتنہ و فساد برپا کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے ایسے فسادیوں کے خلاف، ایسے دہشت گردوں کے خلاف، گرچہ وہ مسلمان ہو، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے خلاف جنگ کی اجازت دی ہے، بلکہ جنگ کا حکم دیا ہے. اور ایسے لوگوں کی سزا کیا بیان کی ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر آیت نازل کی کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، زمین میں فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ ایسے دہشت گردوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو اَيُقَتَّلُوا او يُصَلَّبُوا، ان کو قتل کیا جائے بے دردی کے ساتھ، ان کو سولی پر لٹکایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، بلکہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کو الگ الگ کاٹا جائے اور اس طریقے سے دردناک انہیں سزا دی جائے جو لوگ زمین پر فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں. یہ فتنہ و فساد برپا کرنے والے چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اسلام نے ایسے شخص کے خلاف یہ سزا مقرر کی ہے جو زمین پر دہشت گردی پھیلاتے ہیں. ایک طرف کوئی شخص غیر مسلم بھی ہو لیکن امن و امان کو نقصان نہیں پہنچاتا، اس کے خون کو اسلام نے حرام قرار دیا. اور ایک شخص اس کے برخلاف مسلمان بھی ہو لیکن امن و امان کو نقصان پہنچانے والا ہے، دہشت گرد ہے، تو اس کے خلاف اسلام نے جنگ کی اجازت دی. اور اس کے خلاف اسلام نے یہ نہیں کہا کہ اب اس کے ساتھ اب کوئی اور جنگ نہیں کی جائے گی یا اسے امان حاصل ہے کیونکہ یہ مسلمان ہو چکا ہے. آپ جانتے ہیں اسلامی تاریخ کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے، انہوں نے خوارج کے ساتھ جنگ کی تھی.
یہ خوارج کون تھے؟ یہ خوارج اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے تھے غیر مسلم؟ یہ سب کے سب اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے تھے، بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حقیقت میں مسلمان ہیں، تم غیر مسلم ہو، تم اسلام سے نکل چکے ہو. اور اسی لیے انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام کے خلاف جنگ چھیڑ دی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوارج کی صفات اپنی زندگی میں بیان کی تھی. یہ کیا کریں گے؟ یہ زمین پر فتنہ و فساد پھیلائیں گے. حدثاء الاسنان، یہ کم عمر کے لوگ ہوں گے. سفہاء الاحلام، کچے ذہن کے لوگ ہوں گے. آج بھی آپ دیکھیں جو بھی اس طرح دہشت گردی پھیلاتے ہیں ان کے اندر دو اہم صفات ضرور پائیں گے. جو بھی دہشت گردی کے اندر ملوث ہوتے ہیں کچے عمر کے لڑکے رہتے ہیں، ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں، اور دوسری صفت کچے ذہن کے ہوتے ہیں. سفہاء الاحلام، جو لوگ اس طرح کے کالے کارنامے انجام دیتے ہیں، انہی جیسے چھوٹے بچوں کو جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں ان کا استغلال کرتے ہیں، ان کا برین واش کرتے ہیں، اور انہیں مسلمانوں کے خلاف اور انسانیت کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور پھر یہ اس طرح کی حرکت انجام دیتے ہیں جسے ہم دہشت گردی کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کہا؟ ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کہا کہ جو لوگ اس طرح سے زمین میں فتنہ و فساد برپا کریں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ کرنا. اور ایسے لوگوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی کہ جو لوگ ان کو قتل کریں گے ان کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اور یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ اگر میں موجود ہوتا تو ان کو عاد اور ثمود کی طرح قتل کرتا. علی رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ ہوئے تو ان لوگوں کا ظہور ہوا، اور نہروان کی جنگ جو مشہور جنگ ہے انہی لوگوں کے ساتھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دی تھی، اور انہیں قتل کیا تھا. بالآخر اس شخص کو ڈھونڈنے کا حکم دیا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی تھی کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا اور اس کے ہاتھ میں عورتوں کے پیستان کی طرح ابھرا ہوا ہوگا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ دیکھو مقتولین میں وہ شخص موجود ہے یا نہیں ہے. ڈھونڈا گیا تو وہ شخص مل گیا جس کی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، خوارج کے سردار کی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کے مارے سجدے میں گر پڑے کہ ایسا شخص جو اس وقت کے حساب سے آپ کہیں تو سب سے بڑا دہشت گرد تھا، جو لوگوں کے اندر دہشتیں پھیلاتا تھا، امن و امان کو غارت کیے ہوئے تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے قتل پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو گئے. تو یہ اسلامی جہاد ہے جو امن و امان کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. امن و امان کو نقصان پہنچانے والے لوگ جو ہیں ان کے خلاف اسلام نے جہاد کا حکم دیا ہے. اسی لیے وہ تمام قسم کے لوگ جو امن و امان کو نقصان نہیں پہنچاتے ان کے خلاف اسلام نے جہاد سے منع کیا. جو لوگ بوڑھے ہیں، ایک بوڑھا شخص امن و امان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، بستر پر پڑا ہوا ہے، ایسے بوڑھے شخص کو قتل کرنے سے اسلام نے حرام قرار دیا. چھوٹے بچے یہ امن و امان کو نقصان نہیں پہنچاتے، یہ دہشت نہیں پھیلاتے زمین پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چھوٹے بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے. خواتین یہ امن و امان کو نقصان نہیں پہنچاتی، اپنے گھروں میں رہتی ہے، ایسی خواتین کو اسلام نے قتل کرنے سے حرام قرار دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض غزووں میں دیکھا کہ ایک خاتون کی لاش پڑی ہوئی ہے، کسی نے قتل کر دیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی ظاہر کی اور منع کیا صحابہ اکرام کو کہ کبھی کسی خاتون کو قتل مت کرنا. اسی طرح کوئی شخص اگر اپنے عبادت خانے میں موجود ہے اور لوگوں کے درمیان آ کے فتنہ و فساد نہیں پھیلاتا، اپنے عبادت خانے میں موجود ہے اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول ہے، ایسے شخص کو بھی قتل کرنے سے اور ایسے شخص کے خلاف جنگ کرنے سے اسلام نے حرام قرار دیا. یہ تمام چیزیں کس بات کی دلیل ہے؟ کہ اسلام امن و امان کو قائم کرنے پر زور دیتا ہے. جو بھی اس امن و امان کو نقصان پہنچائے وہ اسلام کی نظر میں دہشت گرد ہے، اور کسی دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. کوئی بھی دہشت گرد نہ مسلمان ہو سکتا ہے نہ کسی دوسرے مذہب کا ہو سکتا ہے. ایک دہشت گرد کا مذہب فقط دہشت پھیلانا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. وہ انسانیت کا صرف دشمن ہوتا ہے. اس کے پاس قانون صرف ایک ہے کہ زمین پر دہشت پھیلاؤ، چاہے اس کا انجام کچھ بھی ہو. اس کی تباہ کاریاں ہماری نظروں کے سامنے ہیں. کس طرح اس دہشت نے
صرف علاقے کو نہیں بلکہ ملکوں کو تباہ کر ڈالا ہے. جس کے ذہن میں یہ جراثیم داخل ہو جاتے ہیں وہ ہر ایک کے لیے ناسور بن جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے ملک کے لیے. آپ کو پتا ہوگا چند سال پہلے کی بات ہے، سعودی عرب کے اندر 2 بھائی تھے جنہوں نے یہ جب جراثیم ان کے ذہنوں میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے اپنے ماں کو جا کے ذبح کیا اور پھر اپنے باپ کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، اپنے بھائی کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ ناکام رہا اور بعد میں قصاصاً قتل کیا گیا تھا شاید. یہ جو قصاص کا بھی نظام ہے اسلام کے اندر، یہ بھی کس لیے ہے؟ اسی امن و امان کو قائم کرنے کے لیے. جہاں پر بھی آپ جس ملک میں چلے جائیں جہاں پر قانون سخت سے سخت موجود ہے اور مجرموں کو سزا ہوتی ہے، آپ پائیں گے وہاں پر امن و امان قائم ہے. اور جہاں پر بھی مجرموں کو ڈھلائی ملتی ہو وہاں پر امن و امان کو نقصان پہنچتا ہے اور دہشت گردی کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر اسلام کا کوئی شخص بغور مطالعہ کرے تو کم از کم اسلام کے اوپر کبھی بھی دہشت گردی کا الزام نہیں لگ سکتا. اور کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کے اندر دہشت گردی کے جراثیم پائے جاتے ہیں تو اپنے اسلام کی اصلاح کرے. اس کے پاس کچھ بھی ہو سکتا ہے، اسلام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام امن و امان سکھاتا ہے، کبھی دہشت نہیں سکھاتا. اسلام امن و امان کا پیکر ہے، ہمیشہ امن و امان کی تعلیم دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بے شمار موقعوں پر جن لوگوں نے بھی کسی بھی طریقے سے امن و امان کو نقصان پہنچایا ہے انہیں سختی کے ساتھ ان کی خبر لی ہے، انہیں ڈانٹا ہے. یہاں تک کہ آپ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ اگر جانتے ہو تو اس میں آپ کو پتا ہوگا کہ انہوں نے اسلام لانے سے قبل کے اپنی دہشت گردی کا تذکرہ کیا، اسلام لانے سے پہلے کا نہیں. کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ اللہ کے رسول، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے اس طرح بعض لوگوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، بعض لوگوں کا مال چھینا ہے اور بعض لوگوں کے ساتھ اس طرح ظلم و تعدی کی ہے. اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور یہ مال جو میں نے لوگوں سے چھین کر لایا ہے میرے پاس موجود ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور یہ مال آپ قبول کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ اما الاسلام فقد قبلنا. تم مسلمان ہونا چاہتے ہو، اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. اسلام جو تم نے قبول کیا ہے، اسلام لایا ہے، تو یہ اسلام تو ہم تم سے قبول کر لیتے ہیں، لیکن جو تمہارے پاس مال ہے نا، یہ خیانت کا مال ہے، یہ ظلم کا مال ہے، اور یہ ظلم کا مال اور خیانت کا مال ہم قبول نہیں کر سکتے. اس لیے جس سے بھی تم نے یہ مال لیا ہے اسے واپس کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مال قبول نہیں کیا، اس لیے کہ یہ مال خیانت کا تھا، یہ ظلم کا مال تھا، یہ کسی کو نقصان پہنچا کر مال حاصل کیا گیا تھا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام تو قبول کر لیا لیکن ان کا یہ ظالمانہ مال قبول نہیں کیا. آپ کو مشہور حدیث یاد ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک جنازے کا گزر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو پتا ہے کہ کس کا جنازہ ہے؟ کہا کہ یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے، یہ مسلمان نہیں تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ الیست نفسا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، انتہائی نظیف سند سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا الیست نفسا. ایک غیر مسلم ہوا تو کیا ہوا، یہودی ہوا تو کیا ہوا، کیا یہ جان نہیں ہے؟ کیا یہ نفس نہیں ہے؟ کیا یہ انسان نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں. یہ حکم تو منسوخ ہو گیا کسی جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہونے کا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان الیست نفسا قیامت تک کے لیے باقی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر وہ نفس ہے، اگر وہ انسان ہے تو بحیثیت انسان محترم ہے، گرچہ وہ کسی دوسرے دھرم پر ہو، کسی دوسرے دین پر ہو، اس کا خون، اس کا جان، اس کا مال محترم ہے. اور اس نفس کو، اس جان کو، اس مال کو اگر کوئی شخص نقصان پہنچا رہا ہے تو یہ دہشت گردی ہے اور نقصان پہنچانے والا دہشت گرد ہے. گرچہ قرآن پڑھیں آپ، اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا؟
اگر تمہارے والدین غیر مسلم ہو، مشرک ہو، اور تمہیں شرک کرنے پر مجبور کر رہے ہو، والدین صرف غیر مسلم نہیں ہے بلکہ اپنے بچے کو شرک کرنے پر زور دے رہے ہیں، مجبور کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اگر تمہارے والدین تمہیں مجبور کریں شرک کرنے پر تو دیکھو شرک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ دین کی حفاظت ہم نے کہا سب سے اوپر ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ اللہ کا جو مقام ہے وہ خالق ہے، مخلوق کو وہ مقام ہم نہیں دے سکتے، لیکن والدین اگر یہ غلط حکم دے رہے ہیں، اس غلط حکم کو تو ہم نہیں مانیں گے، لیکن اس وجہ سے ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں، جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فوراً آگے کیا کر رہے ہیں؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، گرچہ تمہارے والدین غیر مسلم ہو، تمہیں شرک کرنے کے لیے زور دے رہے ہو، پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، صحیح اسلام پر عمل کریں، پہلے اسلام کا مطالعہ کریں۔ اگر آپ حقیقت میں مسلمان ہو گئے تو آپ کے اخلاق سے دوسرے لوگ اسلام کے قریب ہوں گے۔ اگر آپ ایسے اخلاق رکھتے ہیں جس سے اسلام سے لوگ متنفر ہوتے ہیں اور اسلام کے تعلق سے ان کے ذہن میں غلط فہمیاں پھیلتی ہیں، تو اس کے مجرم آپ بھی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حقیقت میں اسلام کے نمائندے بنیں، اسلام کا ترجمان بنیں، امن کے پیغامبر بنیں، لوگوں کے درمیان امن و امان پھیلائیں، نہ کہ دہشت پھیلائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔